السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دیہاتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ بالوں کا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک جناب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ خیمہ سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا جناب عالی آپ اپنا کام کرو، یہاں سے جاؤ۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدس سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ درد ذہ کہتے ہیں عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے اس وقت اس کو بہت درد ہوتا ہے، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی بیوی نے کہا ہاں آپ کی اگر صلاح ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تیل وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی لے لو اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ بھائی، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی ہے۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے عہد میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی بلند شان کے باوجود ایک غریب بدو کی رات بھر خدمت کرتے رہے۔ بھلا اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس ہو یا کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ہو جو غریب کی ضرورت مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو جنگل میں لے جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اور خود چولہا پھونک کر پکائے۔ مسلمانوں کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت سے، کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر میری ویڈیو پر پہلی بار ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب فری آف کاسٹ ہے، اس کا کوئی قیمت یا اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔